بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ عوج بن عنق دنیا کا لمبا ترین انسان تھا۔ اس کی نجات کا سبب یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی، مگر اس کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا۔ عوج بن عنق وہ لکڑی شام سے اٹھا کر لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کیا اور اسے غرق ہونے سے نجات دی۔ بعد اس جب فرعون کے دریا نیل میں غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ کے ظلم و جبر سے نجات پا گئی، تو اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالم لوگوں کو نکال دو اور خدا کی راہ میں دشمنوں سے جہاد کرو، اور اپنی قوم میں سے 12 افراد کو 12 قبیلوں پر سردار مقرر کرو، تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ساتھ جب کنعان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا جس کا نام عوج بن عنق تھا۔ عوج بن عنق آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کی عمر 3500 سال تھی۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور باپ کا نام عنق تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں سے یہی ایک شخص بچا تھا۔ ایک طویل قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر میں کھڑا ہوتا تو پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچتا۔ عوج بن عنق سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر آسمان کی طرف کرتا، سورج کی تپش سے مچھلیاں بھون کر کھاتا تھا۔ عوج بن عنق نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے معلوم کیا تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ہی ہاں کہہ کر انہیں زمین پر رکھ دیا اور انہیں چیونٹی کی طرح پاؤں سے مچلنے لگا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، ان کو چھوڑ دو، یہ کمزور اور ناتواں ہیں، خود بخود چلے جائیں گے، تجھ کو انہیں مارنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ بس یہ سردار ظالموں اور جابروں کی کثرت سے ڈر گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ملک شام کے سارے باتیں بتائی، دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گوش گزار کی اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل بہت بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا نکالے تو آدمی سیر ہو جائے، اور اگر انگور کا ایک دانہ کھایا جائے تو پھر دوسرا دانہ نہ کھایا جائے گا۔ جو نشانیاں وہ پھل فروٹ لائے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ باتیں اپنی قوم کے لوگوں کو مت بتانا کہ دشمن کی قوت کتنی ہے، کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں اور جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے، باقی 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور قوم کے لوگوں کو وہاں کا سارا ماجرا اور عوج بن عنق کے ہاتھوں پکڑے جانے کا واقعہ بیان کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ سارا واقعہ سنا تو ڈر کر جہاد سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے لوگو، تم جہاد سے مت گھبراؤ اور جہاد سے مت بھاگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی سوائے 2 سرداروں کے۔ یوشع بن نون اور کلات بن کتاوہ اپنے وعدے پر قائم رہے اور اپنی قوم سے کہنے لگے، اے قوم، ٹھہر جاؤ اور جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تم کو ضرور فتح دے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا، جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ قوم نے کہا، ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے۔ اے موسیٰ، تو جان اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال تاخیر ہوئی۔
इस मुद्दत में बनी इसराइल के नाफरमान लोग जंगलों में भटकते रहे। दूसरी तरफ जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हाथ में अपना आसा लिए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के हमरा मुल्क शाम रवाना हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बागी कौम ने बनी इसराइल ने वापस मिस्र जाने का इरादा किया। तमाम रात चलते रहे, मगर जब सुबह हुई कि देखा जहाँ से रवाना हुए थे अब तक वहीं पर मौजूद हैं। वो समझे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से ये हाल हुआ है। तब योशा बिन नून ने इनसे कहा कि इस मैदान में ठहर जाओ और सब्र करो और इस्तिग़फ़ार पढ़ो जब तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शाम फतह न कर लें, वापस न जाएं। बनी इसराइल की कौम के 6 लाख अफराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से 40 साल तक इस जगह से ना निकल सके। इस जगह का नाम तहिया है, जो फ़लस्तीन, उर्दन और मिस्र के दरमियान एक मैदानी इलाका है। गर्ज के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब औज बिन अनक के शहर के नज़दीक पहुँचे तो लोगों की हैबतनाक शक्लें देखकर डरे और अल्लाह की मदद मांगकर आगे बढ़े। जब औज बिन अनक ने इनको देखा तो चाहा कि पकड़कर चींटी की तरह मसल दें और कहने लगा कि तू बनी इसराइल का वो सरदार है जिसने फ़िरौन को उसकी फ़ौज के साथ दरियाए नील में गर्क कर दिया था। ये कहकर उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कद 70 फीट था और उन्होंने 70 फीट उछलकर अपना आसा, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर था, औज बिन अनक के टखने पर मारा, जिससे वो गिरकर हलाक हो गया। कहा जाता है कि औज बिन अनक की लाश 40 साल तक वहीं पर पड़ी रही। इस अरसा में उसका जिस्म गल गया और सिर्फ ढांचा रह गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून जहाज से सुरखरू होकर वापस लौटे तो उसके ढांचे को उठाकर दरियाए नील पर रख दिया और एक अरसा तक वो ढांचा दरियाए नील पर पुल का काम देता रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियो मिलती रहे।